دلائل پہ عمل کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے وہ ان کو پس پش ڈالتے ہیں، وہ اس اپنی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں، تو غلامی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن آج جو ہم جس زندگی اور جس دور میں رہ رہے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے جو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آج وہ خشیت خداوندی ہم میں نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں خوف ہے تو دنیاوی اور دنیاوی اسباب اور مادیات کا خوف ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے اور یہ نہیں سوچتے کہ بھائی آج ہم اللہ اور رسول کی دین کی خدمت کے لیے میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نکل رہا ہوں۔ مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھ پر حملہ ہوگا، میری زندگی کب جو ہے نا ختم ہوگی، میری موت کس حالت میں آئے گی۔ تو اس لیے میں عرض یہ کروں کہ صرف آج ہم میں عمل کی کمی ہے، اور اگر عمل بھی ہے تو وہ بھی للہیت اس میں نہیں ہے، اس میں دکھلاوا ہے، ریا ہے، تکبر ہے، اور کون سے جو خامیاں ہے جس کی وجہ سے اس علم کا کوئی اثر کسی پر نہیں کر رہا۔ میں 10 سال سے مسجد میں رہتی ہوں، کوئی 20 سال سے ہوگا، کوئی 30 سال سے ہوگا، آپ وہاں ان کی حالت دیکھیں کہ ہماری تقریروں پر عوام میں کیا اثر ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ہمیں مجبور کرتے کہ آج آپ کی تقریر لمبی ہو گئی اور چھوٹی ہو گئی اور اچھی تھی اور اچھی نہیں تھی اور مزہ آیا اور نہیں آیا۔ وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے رہتے، کیوں کہ ہماری باتیں ہمارے دل سے نہیں نکلتی، وہ زبان وہ گردن اور گلے کے اوپر سے بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم لا یخافون لومۃ لائم اس پر عمل کریں۔ ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں صرف اس کے کہ ایمانی غیرت اور علمی غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا کی سپر طاقت بھی سامنے ہو ڈرنا نہیں۔ کیوں؟ ایک تو حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہنے میں کبھی مت ڈرا جس کی بھی سامنے ہو، کیونکہ تو آپ حق بات کریں، جو مخالف اور مقابل ہے وہ آپ کے رزق کو کم نہیں کر سکتا، وہ آپ کی موت کو بے وقت لا نہیں سکتا، بات ہی ختم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جس وقت آنی ہے وہ اسی وقت آئے گی۔ جو رزق اور جو کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا وہ ہم کھاتے پیتے رہیں گے، اس کا خوف کیوں؟ ہمارے دیہات میں میات عامل پر ایک تو شرح میات عامل عربی کی ہے، لیکن ایک میات عامل ہمارے ہاں ایک فارسی کی شرح پڑھائی جاتی ہے، جس کو نام ہے شمع، فارسی میں وہ میات عامل کی شرح ہے۔ اس میں ہارون الرشید اور امام ابو یوسف کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی میں اس کو اپنی تحریر میں بھی پیش کر دیتا ہوں دوستوں کے سامنے، کہ ایک دن صرف اس بات پر کہ ہمارے اسلاف کی غیرت کی کیا حالت تھی اور آج ہماری غیرت کی کیا حالت ہے۔ جس لفظ تو میں نہیں بول سکتا کہ غیرت کے مقابلے میں آج ہماری اس کی کیا حالت ہے، لیکن ان کی غیرت کی اور ہماری غیرت میں کیا فرق ہے۔ وہ بھی ہے علم والے تھے، قال اللہ قال رسول والے، ہم بھی قال اللہ قال رسول والے۔ امام ابو یوسف کی موجودگی میں ہارون الرشید مسند خلافت پر اور امام ابو یوسف مسند قضا پر تشریف فرما، ایک فیصلہ ہے۔ جو مدعی ہے وہ کسی شخص مدعا علیہ، دونوں آ کر مدعی نے مدعا علیہ پہ دعویٰ کیا۔ اب امام ابو یوسف نے البینۃ علی المدعی کے قانون کے مطابق اسے گواہ پیش کی۔ اس کے پاس ایک گواہ تھا، مدعی کے پاس اس نے کہا 2 گواہ ہونے چاہیے۔ بولے ایک گواہ تو یہ ہے اور دوسرے گواہ میرے یہ وزیر اعظم ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کے جو وزیر تھے یہ میرے گواہ ہیں۔ امام ابو یوسف نے ان کو سامنے بلایا، آئیے آپ گواہ کی حیثیت چاہیے۔ گواہ کی حیثیت سے جب مد مقابل سامنے کھڑا کر دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ وزیر اعظم کی گواہی مردود ہے۔ بڑی محفل میں ہارون الرشید تشریف فرما، اس وقت کے کیا کیا قابلین بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ امام ابو یوسف نے بغیر لا یخافون لومۃ لائم اور بغیر جھجک کے کہا کہ وزیر اعظم کی گواہی مردود ہے۔ ہارون الرشید نے کہا حضرت میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے وزیر کی گواہی کیوں قبول ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ دنیا پرست مولوی نہیں، عالم نہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ نہیں کہا اس دور میں تو آپ کسی کے سامنے کو چھوٹے سے بھی جو وزیر کیا کہتے پوسٹر بھی ہوگا، جب کوئی دونوں کو اس کو بولو تمہاری گواہی مردود، بولا اچھا مولوی صاحب کو دیکھیے بہت بڑے بولنے لگے، یہ بول بھی نہیں سکتے ہم۔ بھائی حضرت میرے وزیر اعظم کی گواہی مردود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہارون الرشید نے فرمایا، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ایک دن میرے سامنے آپ کے وزیر اعظم نے آپ سے کہا کہ من بندے تو آپ بس کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ وزیر اعظم اپنے اس قول میں سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اگر سچا ہے تو غلام کی گواہی میں نہیں قبول کرتا، اور اگر جھوٹا ہے تو جھوٹے کی گواہی قبول کرتا۔ واہ،
ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا کہ حضرت اگر آپ برا نہ مانے تو اس فیصلے میں اس مدعی کا گواہ میں بھی ہو سکتا ہوں، مجھے بھی یہ معلوم ہے میں گواہ۔ ہارون الرشید نے کہا، امام حسن فرمائی یہ گواہ کیسے تھے؟ جب سامنے لا کر اعلان فرمائے کہ ہارون الرشید کی گواہی مردود است، صدر پاکستان اور صدر مملکت کوئی بھی لے لے تشریح دے لے کہ اس کی گواہی مردود ہے۔ ہارون الرشید نے کہا حضرت میری گواہی مردود ہونے کی وجہ، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ بولا حضرت وقت میں پڑھ لیتا ہوں، قضا نہیں کرتا، لیکن مسائل اور مصروفیات اور فیصلے قضائے سے آتے ہیں فیصلے کہ میں جماعت نکل جاتی ہے لیکن پڑھ لیتا ہوں اپنے وقت میں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی کہ آپ اللہ کو ناراض کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، لوگوں کی جو ہے اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد فوراً ہارون الرشید نے حکم دیا اور اپنے محل کے ساتھ ہی متصل مسجد بنوائی، امام اور مؤذن رکھا تاکہ آئندہ مجھ سے جماعت کی نماز رکھے۔ یہ بھی علماء تھے، یہ ہمارے قابلین تھے، امام ابو حنیفہ ثانی تھے، اور آج ہم بھی ان کے مقلد ہیں۔ آج تو ہم کسی کے سامنے بولیں گے تو 100 دفعہ یوں زلزلہ آ جائے گا جسم پر کہ اللہ خیر، کوئی موبائل کوئی چیز کہ میری باتیں ریکارڈ کر کے کہاں تک پہنچائی جائے گی، میرے خلاف کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ اور اللہ رسول سے محبت رکھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کرے تو السلام علیکم۔ غلامی کی زندگی گزارے نہیں ہے ہمیں، شریعت اور دین ہمیں غیرت کی تعلیم ہے۔ غیرت ایسی ہو کہ کوئی مانے نہ مانے لیکن اللہ رسول کو معلوم ہو کہ میرے دین پر غیرت کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل، ابھی تھوڑی دیر ایک دوست نعت شریف پڑھ رہا تھا، میری حالت بہت اندر سے بہت ایسی کیفیت آ گئی کہ رونے کا قریب ہوا، کیونکہ یہ میری اتنے اوقات نہیں کہ شاہ صاحب جیسے بزرگ حضرات آپ تشریف لائے، ہم ان کے میزبان بنے، لیکن یہ بڑے لوگوں کا ظرف ہے جو چھوٹوں پر بھی نظر کرم فرمانے، ان کا ظرف ہے۔ اور اتنے میرے اوقات نہیں کہ جو سارے لوگ بیٹھے اور آج میں خط بخاری اور میں بخاری پڑھا رہا ہوں۔ اور پھر اس تصور میں میرے والد مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ جو 2009 میں سوات کے اس پرفتن دور میں قصب و کرسی کی حالت میں شہید ہو گئے تھے، ان کا تصور ہے۔ ایک دور تک جب میں سوات یہاں کراچی سے فارغ ہوا اور سوات میں پڑھانے لگا، میرے والد صاحب اس وقت کے جیسے دیہاتی علماء مولوی حضرات ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے امامت وغیرہ جو اتنی حد تک ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت اور یہ ہم اور کرم کہ ایک وقت ایسا آئے کہ میں نے اپنے والد محترم مظلوم شہید، جس کو میں کہتا ہوں مظلوم شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے مکمل دور تفسیر پڑھایا، وہ وقت میرے لیے خوشی کا تھا۔ جب دور تفسیر کا پروگرام ہوا جس میں اور بھی شرکاء تھے، اور بھی میرے طالب علم تھے، شاگرد تھے، میرے والد بھی میرے ان شاگردوں کی شرکاء میں تشریف فرما تھے، مکمل دور تفسیر پڑھی مجھ سے، اور ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے جب وہ سبق دے رہے تھے تو وہ وقت میرے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ الفاظ آپ خود ہی سوچیں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ میرے تو آج یہ ان کی دعا ہے، برکت ہے کہ جو قال اللہ قال رسول کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں، یہ ان کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ صاحب کو دراز عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام امراض و تکالیف سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ تشریف لائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب کی خدمت میں والوان عرض کرتا ہوں تو اپنے شاہ نشان کلمات فرمائیں، آگے مجھے پڑھیں گے اس کے بعد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حضرات نے یہ عبارت پڑھی اور قرآن حکیم کی آیت کریم ہے، اس کے بارے میں انہوں نے جو عبارت ہے یہاں اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ حدیث ہے، یہ باب و قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ بابوں کے اوپر مجھے ایک بات یاد آ گئی. مفتی شجاعت علی صاحب نے جب دورہ حدیث کا افتتاح کیا سب سے پہلی مرتبہ، تو طالب علم بھی تھے، اس میں عوام کو بھی انہوں نے بلایا تھا. انہوں نے دوران گفتگو جو ہے یہ بات کہی کہ ایک طالب علم آیا تو جس نے بخاری کا شروع سے پڑھنا تھا، تو اس نے کہا کہ استاد جی کہ ادھر بابن بھی لکھا ہوا ہے، بابن بھی لکھا ہوا ہے، بابن بھی لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ تو یہاں اتفاق سے کوئی چیز ایسی نہیں لکھی ہوئی، صرف باب کو ہی لکھا ہے، سب نہیں ہے جو ہے. تو مر گیا کہ یہ باب ہے. باب کا معنی ہوتا ہے اصل میں یہ ناخنوں کے ساتھ جو ہے دروازے کو وہ کسی چیز کو ایسے ایسے کرنا جو ہے. تو چونکہ باب کو عربی زبان میں باب اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی آتا ہے تو پہلے اس دروازے پہ ہاتھ مارتا ہے، تو پھر آگے والے دروازہ کھولتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو باب کہا جاتا ہے، اصل چیز ہے. پھر آگے بات بڑھتی گئی تو آپ یہ بات سمجھتے ہو کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے لیکن اس معنی کے کئی درجات بھی ہوتے ہیں. تو وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ بات آگے بڑھتی رہتی ہے اور وہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق جو ہے ان معنی پر ہوتا رہتا ہے. ابھی کل پرسوں رات کو بات ہو رہی تھی اقصیٰ کے اوپر جو ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ، تو وہ صاحب نے کہا کہ یہ مسجد اقصیٰ سے مراد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر جو سدرۃ المنتہا ہے وہ مراد ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ اقصیٰ سے مطلب مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو سدرۃ المنتہا ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام تو سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تھے، تو لہذا اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے سدرۃ المنتہا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جبریل کا مقام ہے کہ فروغ تجلی بسوزت پرم کہ یہاں سے میں آگے جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے. تو اس لیے آپ اس مسجد اقصیٰ سے مراد سدرۃ المنتہا کیوں لے رہے ہو؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا اقصیٰ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دور، ہمیں اصطلاح ہے. اسی آیت میں آگے اسی صورت میں بنی اسرائیل میں 2-4 آیتیں چھوڑ کے آگے آتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہ بنی اسرائیل کا زمانہ جو ہے قدیم زمانہ، اس وقت بھی وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، وہاں کوئی مسجد تھی، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دوبارہ داخل ہوگے جیسے پہلے داخل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں مسجد تھی. تو یہ اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، تو مسجد کی اصطلاح تو اس زمانے میں بھی موجود تھی. پھر اصحاب کہف کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ وہ مسجد بنانے کی اس زمانے میں بات کر رہے ہیں، اسلام تو ابھی آیا ہی نہیں تھا. تو یہ مسجد کی اصطلاح جو ہے یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو آپ کا یہ خیال جو ہے یہ مسجد کی اصطلاح جو ہے یہ اسلامی ہے، اور مقصد مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں تھی. تو میں نے اس سے یہ گزارش کی یہ آپ کی سیرت ہو رہی ہے حضرت، ہم آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے، آپ کی بزرگی کی وجہ سے ہم یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن حکیم کے مقابلے میں آپ کی بات کیسے مان لیں کہ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، وہاں کوئی عمارت تھی، وہاں دیواریں کوئی لگی ہوئی تھیں اس زمانے میں، قدیم زمانے میں بھی، اور جس کو مسجد کہا جاتا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو وہاں مسجد تھی، کیونکہ جب آپ معراج سے واپس آئے تو وہ لوگوں نے سوال کیا کتنی کھڑکی تھی، کتنے دروازے تھے، کتنے ستون تھے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے ذرا پریشانی ہوئی کیونکہ میری توجہ اس وقت ادھر نہیں تھی، توجہ حضرات انبیاء کرام موجود تھے ان کی طرف تھی. تو وہ مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس وہ سارا میرے سامنے آ گیا، تو میں نے وہاں سے دیکھ کے ان کو بتا دیا کہ اتنے ستون ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کوئی ستونوں والی عمارت کوئی چیز اس زمانے میں بھی موجود تھی. تو آپ اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم بات کرتے ہو یہ حدیث سے ہے، اور میں جو بات کر رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ یہ حدیثی سے ہوگی، لیکن حدیث بھی تو یہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلاتا ہے تو وہ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے تو وہ نہیں بول رہے۔ دوسری یہ بات ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے تھی، آپ نے اس کا ذکر کیا، مسجد کے لفظ سے اس کو آپ نے بیان فرمایا، اور پھر اگر حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ساری بنی ہوئی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حدیث ساری بنی ہوئی ہیں؟ کیا بخاری بھی بنی ہوئی ہے؟ کیا دوسری کتابیں بھی بنی ہوئی ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی آگے بات کریں گے ذرا بعد میں، کیونکہ میں جو دماغ میں بات سوچ کے آیا تھا، دیکھ کے نہیں سوچ کے آیا تھا، وہ کچھ اور تھی، تو یہ جو شاہ صاحب نے میرے ذمہ لگا دیا یہ بات کچھ اور ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَہ۔ تو قسط میں بھی انصاف کا عدل کا معنی پایا جاتا ہے، اور انصاف میں بھی عدل میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے، لیکن قسط میں جو عدل ہے وہ بنسبت عدل کے بھی بنسبت انصاف کی بھی زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ تو اب وہاں پر بھی قسط کا مطلب یہ ہے کہ ذرا برابر جو ہے وہ فرق نہیں ہونا چاہیے، جو ہے بالکل جو ہے وہ میزان پہ برابر ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز اس طریقے سے اعمال جو ہے ان کو تولا جائے گا اور ان کا وزن ہو جائے وہ ہوگا، اور جس کا وزن جو ہے وہ زیادہ نکلا تو وہ اس حساب سے اس کا مستقبل بھی ہوگا۔ آگے یہ قسطاس کا لفظ ہے، تو انہوں نے اس کے دوسری صورت بیان کی ہے کہ اس کا جو ہے نا حرکات بتائی ہیں کہ یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یعنی ضم قاف سے ہے، تو یا بارکہ قرآن حکیم میں قسطاس بھی ہے اور دوسرے لغات بھی اس میں ہو سکتی ہیں طریقے سے جو ہے، اور اس کا معنی بھی انہوں نے یہ کیا کہ یہ عدل ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ رومی لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اب اس موضوع کے اوپر باقاعدہ قرآن حکیم کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو کلمات ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں تو وہ عربی زبان کے نہیں ہیں، وہ غیر عربی کے ہیں۔ تو ایسے جتنے کلمات استعمال ہوئے ہیں تقریباً جو ہے وہ اعلام ہیں۔ اب جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے سجیل، تو اب سجیل جو ہے نا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ سنگ گل ہے۔ تو ایک پتھر ہوتا ہے جو پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ نہیں، ایک اور ہوتا ہے جو مٹی کے پتھر ہوتے ہیں، زمین کے اندر سے ان کو نکالتے ہیں، تو وہ سجیل جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں سنگ گل ہے وہ۔ اسی طریقے سے اب سندس کا لفظ ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اب ظاہر ہے اب یہ براہ راست تو ہندی زبان کا لفظ نہیں ہو سکتا، اس میں عرب میں جب یہ پہنچا ہوگا تو انہوں نے کچھ اس میں تبدیلی کی ہوگی، تبدیلی کر کے اس کو وہ اپنے ہاں استعمال کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عربی زبان کہتے ہیں کہ یہ غیر عرب ہے، یہ اجمی لفظ ہے، تو لیکن جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے قاعدہ علماء نے ایک بیان کیا ہے کہ اگر اشتقاق کبیر کے حساب سے عربی زبان میں اس کی مثل موجود ہے، اس کا متبادل موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا ہوگا، وہ غیر عربی زبان کا نہیں ہوگا۔ اب جیسے گھوڑے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک لگام بھی ہوتی ہے، تو لگام جو ہے نا وہ ہمارے فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عرب کیا چلا گیا تو یہ انہوں نے اس کو لگام بنا دیا۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ گھوڑا جو ان کے ہاں زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے سینکڑوں نام ان کے ہاں موجود ہیں، تو کیا یہ زین جو اس کے لیے بنائی جاتی ہے اور پھر لگام اس کو جو ڈالی جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے ان کے پاس لفظ ہی نہیں تھا؟ تو انہوں نے وہ فارسی زبان والوں سے لفظ ادھار لیا اور اپنے ہاں استعمال کیا، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اشتقاق کبیر اگر اس کا بنائے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ عربی کے حساب سے ان کلمات اس میں آ جاتے ہیں کہ جو عربی زبان میں جو ہے نا وہ عام مستعمل ہے، تو اس لیے بھی اس لگام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ قاعدے اور ضابطے اور عقل کے لحاظ سے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت امام غزالی کی ایک کتاب بھی ہے القسطاس المستقیم، تو وہاں پر بھی انہوں نے اسی معنی کو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی مصدر بتائی اور پھر اور معنی اس کی یہ بتا رہے ہیں، قاصد جو ہے عادل جاہر، یہ سارے معنی یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ آخرت کی بات کی ہے کہ آخر یہ دنیا ہوتی ہے، یہ آدمی کی زندگی ہوتی ہے، یہ کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل 70-80 سال اگر کسی کی عمر ہو جائے تو یہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی عمر ہے۔ امریکہ کے بارے میں تو اخبارات میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی عمر جو ہے
وہ 100 سال کر لی ہے، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 80 سال کر دی جائے، تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ بیکار نہ رہے، کام جب کر سکتا ہے تو اس سے کام لینا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے، اس لیے عمریں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو باہر کیا عمر کم ہو یا زیادہ ہو، جن لوگوں کی عمریں کم ہیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی عمروں میں بڑے کارنامے سر انجام دے دیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 55 سال ان کی عمر ہے، اور اتنا ذخیرہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ زبانی طور پہ جو انہوں نے کیا، عملی طور پہ جو انہوں نے کیا، اپنے لیے کیا، قوم کے لیے کیا، وہ سارے کا سارا الگ ہے۔ جو انہوں نے درس و تدریس کی، جو مجاہدے کیے، ریاستیں کیے، وہ الگ ہے ساری باتیں۔ جو لکھا ہوا وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ساری دنیا کے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جو ہے اس کو ابھی تک لگے ہوئے ہیں، جن کی 100 سال عمر ہے وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ کام جو ہے نا وہ کتنا ہے۔ اب مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بمشکل ان کی عمر جو ہے نا وہ 40 سال تھی، دمے کے مریض تھے، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی کتابیں، ان کے حواشی، ان کی ساری چیزیں دیکھتے آدمی تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر اس آدمی کی 40 سال عمر اور ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب جو ہیں ان کی مقابیس المجالس میں ذکر ہے اس بات کا، وہ کہتے ہیں مجھے ان سے ملاقات کا بڑا شوق۔ وہ کہتے میں لکھنؤ گیا تو فرنگی مار گیا تو میں نے ان سے کہا ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، ملاقات تک ان کا وقت نہیں ہے۔ تو مجھے بھی کہیں جلدی تھی جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا وہ سو رہے ہیں تو میں ان کو سوتے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں وہ سو رہے تھے، تھوڑا سا رنگ جو ہے ان کا سیاہی مائل تھا، اور درمیانے قد کے آدمی تھے، داڑھی کے بال جو ہے نا وہ کالے ہی تھے ان کے، اور اس طریقے سے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور دیکھ کے میں چلا آیا۔ تو مطلب اس زمانے میں 40 سال اس آدمی کی عمر ہے، اور خواجہ غلام فرید صاحب یہاں جو ہے نا ریاست باولپور کے رہنے والے ہیں، تو یہاں تک ان کی شہرت بھی پہنچی، اور ان کا علم جو ہے اس کا ولولہ بھی پہنچا، اور پھر ان کو شوق بھی پیدا ہوا کہ میں اس شخصیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اسی طریقے سے حضرت پیراوی صاحب ہیں، تو ان کا بھی یہی عالم ہے۔ عبدالعزیز پیراوی صاحب ہیں کہ وہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جس کتاب سے ان کی شہرت ہوئی ہے وہ نبراس ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ حضرت پیراوی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، بڑی شاندار کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو اس میں نبراس جو ہے وہ تباہ ہوتی رہی، تو وہ ہندوستان میں ادھر ادھر سب جگہوں پہ پہنچ گئی، تو ان کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیونکہ کتاب بڑی ہے تو ایک ہی کتاب میں مصنف کا تعارف جو ہے وہ بھرپور کرا دی۔ ایسی ایک کتاب ہے وہ جو ہے نا اس کی قاموس کی شرح ہے، تو وہ مرتضیٰ زبیدی نے لکھی ہے، تاج العروض جو ہے۔ تو اب ان کی 70-80 کتابیں ہیں زبیدی کی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاج العروض پہ کھڑے ہیں، جیسے پیراوی صاحب نبراس پہ کھڑے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ تاج العروض پہ کھڑے، حالانکہ ان کی بڑی شاندار اور کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصنف بڑا ہوتا ہے، کتاب کی شہرت اس کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات کتاب بڑی ہوتی ہے اور مصنف کو کتاب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا بے شمار لوگ ایسے ہیں، ان کو ان کی شخصیت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کو ان کی کتاب کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی زندگی میں اس نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ جوان ہو، بلکہ نوجوان ہو، ابھی جوانی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے، تو یہ جو کام دنیا کی آبادی آدمی نے کرنی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی آبادی کرنی ہوتی ہے، یہ سارا کام جوانی کا ہوتا ہے۔ ایک تو بچپنا ہوتا ہے، پھر وہ تعلیمی مراحل ہوتے ہیں، تو اس سے گزر کے جب آدمی میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، تو جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ادھر درد ہو گیا، ادھر درد ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، بھائی ادھر دبانا، ادھر دبانا، ادھر دبانا، یہ کرنا، یہ مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ آدمی جو ہے اس کی حرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور قوت کار جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ لکھنا پڑھنا اور یہ سارے کام جو ہیں، نماز پڑھنا بھی خطا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، مشکل سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی میں 100 نوافل ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کا جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ابھی آپ نوجوان ہو، تو آپ جب میدان میں آؤ گے تو آپ کو کام کرنے کا موقع جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ملے گا۔ اس تھوڑے سے موقع میں آپ نے اپنی دنیا بھی آباد کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی آباد کرنی ہے۔ امام بخاری جو آخر میں جو بات کر رہے ہیں وہ آخرت ہی کی بات کر رہے ہیں
کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں تم چلے جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. یہ آدمی ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم وظیفہ غلط پڑھتے ہیں. وظیفہ ہم کیوں غلط پڑھتے ہیں؟ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے معنی پہ ہماری کوئی نظر نہیں ہوتی کہ یہ وظیفہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ عربی عبارت جو ہے یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے. ہم سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہیں، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں حاضر نہیں ہوتا کہ ہم کس ذات کے سامنے جو ہے وہ اپنی جبین نیاز زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، اور کس کے سامنے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. ہمیں اس کا مفہوم ہی نہیں پتا. اذان ہوتی ہے تو یہ اذان کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا مختصر سا تعارف ہے. جس آدمی کو پتا نہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے تو وہ جب اذان سنے گا سمجھدار آدمی تو وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا اسلام کا یہ پیغام جو ہے یہ ہے اصل پیغام. اذان سے پتہ چل. ہم روز 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں وہ اہل حدیث رات کو تہجد کی 6ٹھی اذان بھی سناتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے اذان. یہ اسلام ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے؟ نہ اللہ اکبر کا مطلب ہمیں آتا ہے، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آتا ہے، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا آتا ہے، اور حی علی الصلاۃ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے ہیں. اگر ہمیں حی علی الصلاۃ کا پتہ چلے تو ہم وہ عمل کریں. ہم اس کی طرف جو ہے نا توجہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے. تو حضرات گرامی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے ہمارا یہ ہمیں اس بات کی توجہ دلاتا ہے کہ آپ جو ہے جو چیز منہ سے ادا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر غور کریں. ابھی شہادت کی بات شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ ساتھ میں شاہ صاحب کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ان کا خیال ہے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کچھ جو ہے. ہاں، گواہی رد کرنے سے، بادشاہ کی گواہی رد کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، وزیر اعظم کی گواہی رد کرنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ کو، پرانے بادشاہ کو بھی پکڑ لیا جائے تو بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ بہادر آدمی ہے اس لیے کچھ نہیں ہوتا. تو ہوتا ہے لیکن آدمی کو دانش مندی سے کام کرنا چاہیے. تو باہر کیا جو ہے نا یہ حدیث مبارک انہوں نے بیان کی کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا زبان سے تو بڑے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور لیکن وہ میزان میں یعنی قیامت کے روز جو ہے وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، بڑے وزندار ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کا بیان ہے کہ پاک ہے اللہ اور ہم اسی کی حمد کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اللہ جل جلالہ سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں جتنے ہمارے دوست ہیں روزانہ اپنا معمول رکھیں، ایک مقدار تک درود شریف لازمی پڑھیں، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام سے براہ راست رابطے کا ذریعہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے براہ راست رابطہ ہے درود شریف پڑھنے سے. کیوں کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ مجھے آ کے یہ بتا دیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر صلاۃ و سلام کا ہدیہ بھیجا. تو اس لیے جو ہے یہ براہ راست جو ہے نا آپ کا پیغام پہنچتا ہے نبی علیہ السلام تک، اور اس دور میں بھی پہنچتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام سے تعلق رہنا چاہیے تاکہ اگر کسی دن رہ جائے تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ آج اس نے ہدیہ نہیں بھیجا، کیا ہوا، کس مصیبت میں ہوا ہے، کیا اس نے ہدیہ نہیں بھیجا. تو نبی علیہ السلام کو آپ کا خیال آئے. تو باہر کا یہ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ مشائخ لوگ جو ہے نا یہ شجرہ کیوں پڑھنے کا کہتے ہیں اور یہ مرید لوگ شجرہ کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا بات یہی ہے کہ شجرہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ مشائخ کی ارواح سے ایک آدمی کا رابطہ رہے، اور اس رابطے میں جو ان کی روحانیت کا فیضان ہے وہ اس آدمی کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اس کا نزول ہوتا رہے. تو اس لیے شجرہ جو ہے نا ایک رابطے کا ذریعہ. تو یہاں پر بھی جب ہم یہ بات کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی طاقت کو، اس کے اقتدار کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. تو جب ہم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ کلمات ہیں جو بطور وظیفہ بھی پڑھے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفاہیم پہ غور نہیں کیا جاتا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو عربی کے لفظ ہیں یہ ہم نے پڑھے ہیں تو یہی کافی ہے. نہیں، اس کا معنی مفہوم بھی دل و دماغ میں راسخ ہونا چاہیے اور پھر جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے. یہ تو شاہ صاحب نے جو ذمہ میرے لگایا تھا تو وہ میں نے ادا کر دیا ہے.
تو اب میں وہ بات کرنا آپ سے چاہتا ہوں جو میں اپنے دماغ میں رکھ کے آیا تھا کہ وہ حضرت امام بخاری کے حوالے سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ اور پھر ان کی یہ کتاب، کیونکہ مجھے عمیر صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کام کرنا پڑے گا، شاہ صاحب نے بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن مجھے انہوں نے جو بتایا تھا وہ اجمالی طور پہ بتایا تھا، تو میں اس کا یہ مطلب سمجھا کہ بخاری کے بارے میں کچھ کہنا ہے اور امام بخاری کے بارے میں۔ تو بارگاہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا میں اس کو ہمارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے اسلام کا مرکز رہا ہے، اور پھر وہ چونکہ مسلمانوں کا شہر ہے تو پھر وہ ہمارا شہر ہے، ہر ملک ماست ملک خدائے ماست، اور پھر یہ علم کا مرکز تھا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، ان کو علم کا شوق پیدا ہوا، عربی سیکھی، پھر ان کو خیال آیا کہ حدیث کی طرف توجہ کی جائے، پھر انہوں نے سفر شروع کر دیے۔ تو تقریباً اس وقت کے جو علمی مراکز تھے ان مراکز پہ پہنچے، اور براہ راست جو ہے نا بڑے بڑے اکابر سے انہوں نے حدیث سنی، اور ان کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا اسحاق بن راہویہ۔ تو وہ ایک دن گفتگو کر رہے تھے، تو یہ جو استاد کلاس میں باتیں کرتے ہیں نا، یہ ان کا بڑا اثر ہوتا ہے طالب علموں کے اوپر۔ اساتذہ کو پوچھا یہ سوچ سمجھ کے باتیں کیا کریں، ہر مطلب فضول بات یا جس کا مفہوم غلط ہو سکتا ہے یا ان کا طالب علموں کا، شاگردوں کا مستقبل وہ بات تاریخ کر سکتی ہے، تو چاہے وہ کتنی قیمتی بات کیوں نہ ہو، اس کو اپنے دل میں رکھیں، طالب علموں سے نہ کریں، کیونکہ جو بات استاد کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے لے گئے وہاں اس میں دعویٰ اکیڈمی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلک کے اختلافات ہیں، تو یہ ہے جو بندی حضرات کا ہمارا۔ تو میں نے کہا ہاں اختلافات تو ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا ہمارا درس نظامی ایک ہی ہے، وہی قدوری ہم پڑھتے ہیں، وہی قدوری وہ پڑھتے ہیں۔ ہم جس مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم نے وہاں قدوری پڑھی تو بریلوی بن کے نکلے، وہ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہی قدوری پڑھتے ہیں، وہ دیوبندی بن کے نکلتے ہیں۔ تو میں نے کہا فرق کس میں ہے؟ اس کا مطلب یہ کتاب میں فرق نہیں ہے، فرق استاد میں ہے۔ میں نے کہا وہ کان میں جو طالب علموں کی پھونکے مارتا ہے نا استاد سبق پڑھاتے ہوئے، یہ ساری خرابی اس میں ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ طالب علموں کو صحیح کرو، اپنے اساتذہ کو ٹھیک کرو، ان کو یہ بات بتاؤ کہ یہ مسلکی تعصب چھوڑ دو، آپ علم کی بات کرو، ان کو قدوری ہی پڑھاؤ، جو ہے ان کو دیوبندیت نہ پڑھاؤ، ان کو بریلویت نہ پڑھاؤ، تو یہ طالب علم علم والے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ نجات سے نکلیں گے، تو وہ بولیں گے ان کو قتل کرو کیونکہ گستاخان رسول ہیں، اور جو ہے نا وہ بولیں گے ان کو قتل کرو کہ یہ مشرک ہیں، تو یہ بہت جو ہے نا بری بات ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی آپ جو ہے نا توجہ کر رہے ہیں طالب علموں کے اوپر، طالب علموں بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ طالب علموں کو تو وہ استاد کہتے ہیں بم باندھ کے تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تو وہ بیچارے بم باندھ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ طالب علموں کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے جو ان کو سکھانے والے ہیں، ان کو پڑھانے والے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ سارے وہی تھے۔ میں وہاں پر بھی بینوری ٹاؤن کے کوئی شیخ الحدیث صاحب تھے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بڑے خراج تحسین پیش کیا، تقریباً 1.5 گھنٹے تک جو ہے نا وہ میں نے باتیں کی اس حوالے سے۔ تو وہ بوچے اٹھ کے جو ہے نا کھڑے ہو کے وہ ملے، اور انہوں نے مولانا دون صاحب کا ایک شعر بھی جو ہے نا وہ پڑھا، وہ بڑے خوش ہوئے، اور اس کا اظہار انہوں نے کئی دفعہ کیا اس کے پروگرام کے بعد، 3-4 دفعہ کھانے کی بیل پر بھی کیا، میں آنے لگا تو بھی کیا کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ساری باتیں سچی ہیں، اور میں دل سے ان باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہے کہ یہ حضرت امام بخاری کے وہ جو استاد تھے اسحاق بن راہویہ، تو وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ جتنی کتابیں حدیث میں لکھی گئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، تو ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں صرف صحیح حدیث کا کوئی مجموعہ ہو، ساری ایسی ہیں، ان میں ضعیف بھی ہیں، ان میں موضوعات بھی ہیں، ساری ایسی ہیں۔ تو ان شاگردوں میں اس وقت ایک امام بخاری بھی تھے، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں استاد کی بات کر، تو انہوں نے اسی وقت تیار کر لیا کہ میں فارغ ہو کے میں یہ کام کروں گا کہ ایسی کتاب لکھوں گا جس میں ساری حدیث۔ اچھا حدیث یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری نے سب سے پہلے لکھنا نہیں شروع کی، سب سے پہلے صحابہ کرام نے لکھنا شروع، صحابہ کرام لکھتے ہیں، اور پھر اس وقت کے بعد جو ہے نا جو تابعین کا دور آیا تو سب سے پہلی کتاب جو معروف ہے وہ موطا امام مالک ہے حدیث۔ لیکن موطا امام مالک عجیب و غریب کتاب ہے کہ وہ اس معنی میں تو پہلی کتاب ہے، لیکن جب انہوں نے ترتیب دی اپنی کتاب کو تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ کی کتاب الاثار کے مطابق میں نے اس کو ترتیب دی، اس کے ابواب وغیرہ کی سیٹنگ جو ہے وہ میں نے ایسے کی ہے جیسے کتاب الاثار ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے بھی مان لیا کتاب الآثار پہلے کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ان لکھی ہوئی کتابوں میں جو موجود ہیں تابعین کی، ان میں حضرت امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار، جس کی ایک روایت قاضی ابو یوسف صاحب کے ذریعے ہے، دوسری حضرت امام محمد کے ذریعے ہے، تو وہ کتاب جو ہے اس کو انہوں نے پیش نظر رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے۔ تو موطا امام مالک جو ہے وہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ حضرت امام مالک مدینہ میں رہے اور علم کے لیے سفر کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے، لیکن امام مالک وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے علم کے لیے کوئی سفر نہیں کیا، اس لیے کہ جو چیزیں سفر سے حاصل ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری انہیں مدینہ میں حاصل۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، بریلویوں والی بات ہے، وہ کیا ہے، وہ انہوں نے ایک فرض حج کیا، اس کے بعد وہ حج کے لیے نہیں گئے مکے سے۔ کیوں؟ کہنے لگے مبادا میں حج کے لیے جاؤں اور وہاں مر جاؤں، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے پاس، حضرت شاہ غلام محی الدین جن کو ہم بابو جی کہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت امام مالک جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں چلتے تھے تو کنارے کنارے پہ چلتے تھے، کیونکہ نبی اسلام کی عادت مبارک تھی درمیان میں چلتے تھے، تو مبادا میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جس زمین پہ نبی علیہ السلام کا پاؤں آ۔ اور جب ان کو جو ہے نا ضرورت ہوتی قضاء حاجت کی تو وہ سواری کے اوپر بیٹھ کے مدینے سے دور نکل جاتے اور ادھر جاتے جس علاقے کے بارے میں ان کا علم تھا کہ نبی علیہ السلام کبھی نہیں آیا۔ تو اتنا احترام، اتنی محبت مدینے میں رہتے ہوئے ان کے دل میں تھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بارگاہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الآثار ہے، موطا امام مالک ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو سب سے پہلے حدیث میں جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں تابعین کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے تابعین جو ہیں وہ بھی کتابیں لکھتے رہے۔ پھر آگے کا دور آیا تو بڑے بڑے ائمہ فن جو ہے وہ ادھر آئے اور انہوں نے حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ جمع حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ کتابیں لکھی، اور حضرت امام بخاری کا دور بھی آیا۔ تو حضرت امام بخاری جو ہیں وہ حضرت امام محمد کے تقریباً کئی سال بعد پیدا ہوئے، ان کے انتقال کے، تو ان کا 190 یا ایک کم اس میں ان کا انتقال ہوا، تو حضرت امام بخاری جو ہے وہ 205 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے، تو گویا ان سے کافی سال بعد جو ہے نا ان کے انتقال کے یہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت امام بخاری جب پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے حضرت امام محمد کے جو تلامذہ اور شاگرد تھے، بڑے بڑے شاگرد جو تھے، ان کا عروج تھا، ان کا دور تھا، اور حضرت امام بخاری کے شہر بخارا میں بھی حضرت امام محمد کے براہ راست شاگرد جو ہیں ابو حفص کبیر جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس وقت بخارا میں موجود تھے، اور ان کا علمی اقتدار جو ہے وہ سب کو تسلیم تھا۔ تو حضرت امام بخاری نے اس دوران علم حاصل کیا، اسحاق بن راہویہ جو ہیں ان سے بڑا بے شمار محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور کہتے یہ ہیں کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ بڑا قوی ہے، اور کتابوں میں اس کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے ان کا امتحان بھی لیا، تو اس میں انہوں نے سرخروئی حاصل کی اور کامیاب ہوئے، اور لوگوں کو ان کے حافظے کی اہمیت جو ہے نا اس کا اندازہ ہوا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھومتے رہے، جب وہ ایک وقت آیا کہ اب ان کو خیال آیا کہ میں اب اپنے وطن کی طرف رجوع کروں، تو سو انہوں نے وہ ارادہ کیا اور وہ سب سے پہلے نیشا پور پہنچے۔ جب نیشا پور پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں، تو وہاں بڑے بڑے محدثین، اس وقت امام زولی جو تھے وہ بڑے محدثین میں شمار تھے، تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے آئے، اور بھی بڑے لوگوں نے باہر نکل کے جو ہے نا نیشا پور سے ان کا استقبال کیا اور اس کو لے گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشا پور سے پھر بخارا آئے، بخارا سے وہ سمرقند آئے، سمرقند کے قریب ایک بستی تھی خرتنگ جو ہے، وہاں پر وہ آئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا یکم شوال۔ تو لیکن ان کے کچھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، انسان ہے نا اس میں جہاں خوبی ہوتی ہیں، جہاں مطلب ایک پھول کی مہک جہاں آدمی کو آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت امام بخاری کے اندر خوبیاں بڑی تھی، بہت بھی تھے، اور بڑے سخی تھے، بڑے جواد تھے، کہ وہ اپنا جو ذاتی دولت تھی وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور اس لیے کہ ان کے پاس تھی، ان کے والد صاحب بھی مال چھوڑ گئے تھے، پھر وہ خود بھی کاروبار بھی کرتے تھے، جیسے ہمارے شاہ صاحب بھی کاروبار کرتے ہیں، شاہ صاحب بھی تعلق اسی خطے سے بنتا ہے تقریباً جو ہے۔ تو یہ عالم جو لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، یہ کاروبار بھی کرتے تھے اور علم کی اشاعت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت امام بخاری بھی یہی کام کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے اور علم کی اشاعت بھی کرتے تھے، تو لہذا مال و دولت کی کبھی ان کو کمی جو ہے وہ نہیں رہی، تو وہ ہمیشہ فیاضی سے جو ہے نا دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، یہ نہیں کہ اپنے لیے خرچ کرتے تھے، دوسروں کے لیے بھی خرچ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر بہت ساری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ جو بیک وقت کسی آدمی میں جمع نہیں ہوتی. علمی طور پہ بھی جو ہے نا یہ ایک ذخیرہ جو ہے انہوں نے چھوڑا اور یہ بڑا شاندار ذخیرہ اور بڑا عظیم الشان ذخیرہ انہوں نے چھوڑا. اتنی حدیث جو ہے نا وہ انہوں نے جمع کی. پھر کتاب کو جو انہوں نے ترتیب دیا اپنے استاد کی خواہش کے مطابق, تو اس میں کوشش کی انہوں نے کہ یہ صحیح سے صحیح حدیث جو ہیں وہ جمع کریں. اب اس کے طرق ہیں, وہ سند کے اوپر بحث کریں, متن کے اوپر بحث کریں اور کس کس بات کے اوپر بحث کریں. پھر وہ حدیث کو تکرار سے لاتے ہیں. پھر ہمارے علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جو باب باندھتے ہیں وہ اصل ان کی اجتہادی کاوش ہوتی ہے. تو وہ جب باب باندھتے ہیں تو اس باب باندھنے میں جو ہے نا ان کے اجتہادات اور ان کی خوبیاں جو ہے نا وہاں سے واضح ہوتی ہیں کہ وہ دین کا کتنا فہم رکھتے تھے. لیکن یہ بات آپ دماغ میں رکھیں کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ غیر اللہ, قرآن حکیم اگر غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی کوئی کتاب ہوگی تو اس میں خامی اور کوتاہی ضرور موجود ہوگی. خامیوں سے, کوتاہیوں سے نہ کوئی آدمی نبیوں کے علاوہ مبرہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کتاب جو ہے نا وہ مبرہ ہو سکتی ہے. آپ ساری زندگی 100 سال لگا دیں ایک ہی کتاب کی سٹنگ کرتے رہے اور اس کے بعد وہ کتاب چھپے تو پھر بھی اس میں خامیاں رہ جائیں گی. کیونکہ جب آدمی اپنی کتاب کو دیکھتا ہے 10 سال بعد, 20 سال بعد, تو اس کی عبارت کی کئی خامیاں سامنے آتی ہیں, کئی مفہوم کی خامیاں سامنے آتی ہیں, تو آدمی پھر ان کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب جو ہے یہ کیا انہوں نے مکمل کر لی تھی؟ تو اس کے بارے میں عام علماء تو یہی بات کہتے ہیں کہ مکمل کر لی تھی. لیکن مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے لکھی ہیں اور وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے. انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ جو کچھ ماضی میں موجود تھا اس کو انہوں نے نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ امام بخاری ابھی کتاب زیر ترتیب تھی اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ کتاب کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی تھی, اس لیے کتاب میں خامیاں رہ گئی. اس کی انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں. تو ایک مثال میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نظرات میں بخاری پڑھی ہے تو بخاری نے باب باندھا ہے اور حدیث کوئی نہیں لکھی. تو شاہ صاحب نے آپ کو اس کی 40 تعبیریں بتائی ہوں گی. 40 تعبیریں اس لیے بتائی ہوگی کہ شاہ صاحب بھی جو ہے نا بخاری سے متاثر ہیں, میں بھی متاثر ہوں, یہ بھی متاثر ہیں اور ہم نے آپ کو بھی متاثر کر دیا کہ یہ اتنی بڑی کتاب ہے, اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری باب باندھے اور آگے حدیث نہ لکھیں. تو یہ تو غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ کتاب زیر ترتیب تھی, مکمل کتاب نہیں تھی. ہم اس کے بہت سارے جوابات دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے جوابات ہی ہیں, وہ ہماری عقیدت پہ مبنی ہوتی ہیں. اب دیکھو جو ہے نا فتح الباری اس کی شرحوں میں, بخاری کی شرحوں میں سب سے شاندار شرح ہے اور اس کا آپ مقدمہ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کوئی راوی ایسا نہیں ہے, بس بے شمار راوی انہوں نے جو ہے نا بد عقیدہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی ابن حجر ان کو بد عقیدہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی راوی ہے, یہ بھی راوی ہے, یہ بھی راوی ہے, یہ بھی راوی ہے, اور پھر ان کی تعبیریں بھی کرتے ہیں. سخت نہیں تھا, یہ ذرا نرم تھا, رافضی نہیں تھا تو شیعہ تھا, لیکن یہ بڑا عالم تھا تو یہ تھا, وہ تھا. تعبیریں کر کر کے ان کو نکالتے ہیں. وہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بخاری کا جو دبدبہ موجود ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی 1000 تعبیریں کر دیں گے, لیکن یہ بات نہیں کبھی کہہ سکتے کہ حضرت امام بخاری سے قطع ہو. تو بھارجائے آپ ان کو بھی انسان سمجھ لیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ بخاری جو ہے اس میں بھی بے شمار چیزیں موجود ہیں. اب رہے گا مسئلہ تھوڑا سا میرا خیال میں شاہ صاحب ہل رہے ہیں, میں اپنی بات کو مختصر کروں. اب یہ ایک جملہ ہمارے یہاں ہم نے بچپن میں سنا تھا, ابھی تک سن رہے ہیں, آپ لوگوں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد القرآن هو البخاری. تو اب اصح جو ہے آپ سمجھو اس میں تبدیل کر سی گئے, اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ صحیح نہیں ہو, اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ صحیح. فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہوتا ہے اصح اور ایک ہوتا ہے صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ اصح کے مقابلے میں صحیح آتا ہے اور صحیح کے مقابلے میں فاسد آتا ہے. تو لہذا جس کی تعریف صحیح سے کی جائے تو وہ زیادہ قوی ہوتا ہے, اور جس کی تعریف جو ہے نا اصح سے کی جائے تو وہ ذرا بات کمزور ہوتی ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں بھی صحیح موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اصح الکتب کہ یہ بہت صحیح کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ صحیح اور بھی صرف یہی صحیح نہیں. پھر یہ بات کی جاتی ہے بعد القرآن, تو یہ بہت ناانصافی کی بات ہے. قرآن کا لفظ کلمہ جو ہے وہ متواتر ہے,
اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کا یہاں ذکر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن بھائی یہ جلی ہے، قرآن کے ایک ایک کلمہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو بخاری میں جو کچھ موجود ہے وہ اخبار احاد کی اکثریت ہے، متواترات جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اس لیے بعد القرآن اس معنی میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر یہ بات ہے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ قرآن حکیم جو ہے وہ تو اللہ کی طرف اس کا انتصاب ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید بخاری نبی علیہ السلام کی کتاب ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ تو امام بخاری کی جب یہ کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ کے بعد نہیں آ سکتی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث کو انہوں نے جمع کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعد القرآن، کیونکہ مقابلہ قرآن سے آپ کیوں کرتے ہو ایک چیز کا؟ آپ جس کا مقابلہ ہے بخاری کا، جن کے مقابلے میں لکھی گئی ہے اپنے استاد کے کہنے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کتابیں موجود تھیں حدیث کی، ان میں صحیح بھی تھیں، ان میں ضعاف بھی تھیں، ان میں موضوعات بھی تھیں، اور دوسری جو ہے نا جو مدارج ہیں حدیث کے وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ تو ان کے مقابلے میں ان کے استاد کی خواہش تھی کہ ایک ایسی کتاب ہو جس میں ساری حدیث صحیح ہوں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس میں ساری حدیث جو ہے وہ صحیح ہوں۔ لیکن میں نے جیسا آپ سے عرض کیا ہے کہ انسان آخر انسان ہی ہوتا ہے، وہ ایک حد تک جا سکتا ہے۔ اس وقت اہل حدیثوں کو اس کتاب کے ساتھ بہت زیادہ غلب ہے، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اہل حدیث بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اس میں ساری حدیث صحیح ہیں، بلکہ وہ بھی اس میں ضعیف حدیث جو ہے نا وہ مانتے ہیں، اور ان کو بھی یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ صحیح کو الگ کریں اور ضعاف جو ہے نا وہ الگ کریں۔ تو انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کیے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ایسا الکتب بعد القرآن ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رائے منڈ میں اجتماع ہوتا ہے، حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ وہی آپ کا مقابلہ حج سے ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ یہ بات کسی اور کی مثال دو، اس کی مثال دیتے ہوئے آپ یہ بات کہو کہ رائے منڈ کا اجتماع فلاں اجتماع سے بڑا ہوتا ہے، یا اور جو اجتماع ہوتے ہیں ان سے بڑا ہوتا ہے، حج کا مقابلہ جو ہے نا وہ آپ کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے حدیث کی جتنی کتب ہیں یہ قرآن حکیم کی طرح تواتر میں نہیں ہے، اور یہ جتنے ان کے مصنفین ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور ان سے ہر انسان جو ہے وہ نبی کے علاوہ جو ہے وہ خطا کر سکتا ہے، اور اس سے خطا ہو سکتی ہے، وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں ان سے بھی ضعاف حدیث جو ہے اس میں شامل ہو گئی۔ میں نے ابھی نیشا پور کا ذکر کیا، اس میں امام زولی تھے، تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے تھے۔ تو جب امام بخاری نیشا پور میں آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان سے مسائل نہ پوچھا کرو، ان سے صرف حدیث روایت کیا کرو اور وہ پوچھا کرو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کو انشن بات کر دیں گے تو پھر ہم ان کی مخالفت کریں گے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اگر یہ حدیث میں لگے رہے تو یہ صحیح بات ہے۔ وہ 2 4 6 دن ہی گزرے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ خلق قرآن حکیم جو ہے یہ جو اس وقت مسئلہ چل رہا تھا معتزلہ کا اور ان کا، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی واضح بات نہیں کی، ایسے بات کی جس کا جھکاؤ جو ہے وہ معتزلہ کی طرف جاتا تھا۔ تو وہ اسی مجلس میں اختلاف شروع ہو گیا، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تو ان کو معتزلی قرار دے دیا۔ وہ بات امام زولی تک پہنچی، امام زولی نے کہا میں جو آپ سے کہتا تھا ان سے مسئلہ نہ پوچھو، ان سے آپ حدیث روایت کرو، یہ ان کا شعبہ ہے اور اس میں یہ بڑے طاق ہیں، تو یہ علم کلام کی بحثیں ہیں، یہ اس میں نہیں ہے، تو آپ نے بلا وجہ کا ان کو اس میں ملوث کیا ہے، تو اب ہمارے لیے لازم ہو گیا کہ انہوں نے ایک بات مجمع عام میں کہہ دی، ہم اس کی مخالفت کریں، چنانچہ انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اور حضرت امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد تھے، اور وہ اس کے باوجود جو ہے وہ امام بخاری سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ امام زولی کے بھی شاگرد تھے۔ امام زولی نے ان کو منع کیا اور وہ منع نہیں ہوئے، بلکہ امام زولی سے ناراض ہو گئے، تو ان کی جتنی روایات ان کے پاس تھیں وہ ساری جمع کر کے جو ہے نا انہوں نے بھجوا دی امام زولی کو کہ میں آپ سے حدیث روایت نہیں کرتا۔ تو امام بخاری کے ساتھ لگ گئے، لیکن حیرت کی بات اس پہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ جب امام مسلم نے صحیح مسلم ترتیب دی تو اس میں امام زولی کی تو روایت کوئی نہیں لکھی انہوں نے، کیونکہ وہ ساری روایات انہوں نے ان کو واپس کر دی، لیکن امام بخاری سے بھی انہوں نے کوئی روایت نہیں کی۔ یہ عجیب و غریب بات، استفادہ ان سے بھی کیا، ان سے تو اختلاف ہو گیا، ان سے ظاہراً کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن امام بخاری سے بھی انہوں نے کوئی روایت جو ہے وہ مسلم میں نہیں لکھی۔ تو باقی یہ تو علماء کا اختلاف ہے۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذرا توسع کا ثبوت دیا، اور امام زولی جو ہیں ان سے اختلاف کے باوجود ان کی روایات لکھی بخاری میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ان کی روایات لکھی تو وہ کیسے لکھی؟ امام بخاری نے یہاں ہوشیاری سے کام کی۔ ہوشیاری کیا کی؟ ہوشیاری امام بخاری نے یہ کی، کبھی ان کا صرف نام لے لیا، باپ کا نام نہیں ذکر کیا، کبھی ان کا نام لیا اور باپ کا نام چھوڑ دیا اور دادا کا نام لے لیا، فلاں کے بیٹے کو، تو براہ راست جو ہے نا جو ان کا پورا نام ہے وہ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ تو امام بخاری سے کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے ان کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس طریقے سے کیا، یہ کیوں کیا؟ تو امام بخاری نے کہا دیکھو میرا ان کا اختلاف ہے، تو اب اگر میں ان کا صاف طور پہ نام لکھتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ امام زولی جو ہے وہ حق پہ ہیں، تو دیکھو بخاری مجبور ہو گیا کہ وہ ان کی روایت جو ہے نا وہ نقل کرے۔ تو میں نے اس حساب سے ان کا نام لکھا ہے کہ ان کے بارے میں آسانی سے کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ راوی ہے کون ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دفاع کیا۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں آدمی سے خطا ہو سکتی ہے وہاں آدمی اتنا چاق و چوبند ہوتا ہے کہ مستقبل بھی اس کے سامنے پیش نظر ہوتا ہے، اور وہ مستقبل کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ سوچتا ہے اور یہ بات کہتا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ ابواب کا کہ وہ ابواب بنتے، اس میں لوگوں نے اعتراضات کی ہیں، راویوں کے اوپر اعتراض کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے خود اس میں جو بخاری کی شروع میں جو مقدمہ لکھا ہوا ہے اس میں شاہ ولی اللہ چیخ پڑے ہیں کہ یہ کیا ہوا، آپ مروان سے بھی حدیث روایت کر رہے ہیں بخاری، اور عمران ابن حطان جو ہے جو خارجیوں کا سربراہ تھا، جو سردار تھا، اس سے بھی روایت کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ جیسے آدمی جو ہے۔ اور عمران ابن حطان جو ہے نا وہ شخص تھا کہ جس نے ابن ملجم کا مرثیہ کہا تھا اور جس میں اس نے یہ بات کہی تھی یا ضربۃ من تقی من اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا انی لاذکره حینا فاحسبه اوفى البریۃ عند اللہ انسانا۔ ابن ملجم کو اس نے اوفى البریۃ عند اللہ انسانا قرار دیا ہے، یہ اس نے جو ہے نا مرثیہ کہا ہے۔ اور پھر وہ اور شاعر تھا اس کے زمانے کا، الکامل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس نے اس کا جواب دیا عمران ابن حطان کو، یا ضربۃ من شقی من اراد بها الا لیہدم من ذی العرش بنیانا انی لاذکره حینا فالعنه والعن الکلب عمران ابن حطانا۔ تو وہ عمران ابن حطان جو ہے اس کی بھی امام بخاری نے جو ہے نا وہ یہاں پر روایات پیش کی ہیں۔ اب وہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں بڑے پائے کے عالم ہیں، اور جو انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار علم حدیث کے حساب سے لکھی ہے، وہ دفاع کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، وہ کہتے ہیں نہیں ذرا نرم تھا، لیکن یہ تو رئیس تھا، سردار تھا خوارج کا، کسی قانون کے تحت جو علماء محدثین کا جو قانون ہے حدیث لینے کا، تو اس میں وہ اس سے حدیث نہیں لے سکتے تھے، لیکن حضرت امام بخاری کا اپنا ایک اجتہاد تھا، اپنی ایک وہ لیاقت تھی، قابلیت تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ میں اس کو لے سکتا ہوں۔ یا یہ ہے کہ محدثین کا جو قاعدہ اور ضابطہ تھا اس کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا، کوئی بھی صورت ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا بعض باتیں ایسی ہیں کہ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ باب باندھتے ہیں، تو ایک باب انہوں نے باندھا کتے کے جوتے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو روایت انہوں نے نقل کی ہے تو اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی بھی ٹھیک پڑے کہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سور القلب طاہر، وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، تو یہ بات جو ہے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو واقعی یہ حضرت امام بخاری کا وہ تھا، اجتہاد تھا، ان کی اپنی ایک کوشش تھی، انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو حضرت امام بخاری نے اس بخاری میں لائی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے اور بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں، شاہ صاحب سے معذرت کیے بغیر جو ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی اور اس کی بہت ساری شرح لکھی گئی۔ اچھا اب ابن حجر کی جو شرح ہے، ابن خلدون نے اس کے بارے میں لکھا ہے مقدمے میں کہ بہت ساری شرح بخاری کی لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی تک بخاری جو ہے وہ اس بات کا اس کا قرض ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے۔ لیکن اب جو دو شرح آئی ہیں، فتح الباری اور علامہ عینی کی جو شرح عمدۃ القاری، تو انہوں نے اس قرض کو چکا دیا ہے کافی حد تک جو ہے یہ بہت، اور اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو بہت ہی اچھی جو ہے نا وہ شرح ہو جاتی ہے۔ تو اب حضرت امام عینی جو ہیں انہوں نے 20 سال میں بخاری کی شرح لکھی ہے، 20 سال لگا دیے۔ اب کمپیوٹر کا دور آ رہا ہے، لوگ مہینوں میں بخاری کی شرح تیار کر کے رکھتے ہیں، اب ٹائم نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا۔ وہ شاہ صاحب سے میں نے کہا تھا نا کہ علم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے،
اور یہ ہمارے بعد آنے والے لوگ جو ہیں، ہم جتنے بڑے بھی کسی شعبے میں تحقیقات کر لیں، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہوں گے۔ تو اب کمپیوٹر آ گیا، اب 2 مہینے میں 4 مہینے میں بخاری کی شرح بھی آ سکتی ہے، اور بھی کتابوں کی شرح آ سکتی ہے۔ اب شرح کیا ہے؟ اردو زبان میں جو شرح لکھی جاتی ہیں وہ ساری ان عربی میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو نقل کر دیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ کوئی اپنی طرف سے جو ہے نا کوئی بات پیدا کریں، فتح الباری والا کوئی کردار ادا کریں، بخاری کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو نمایاں کریں، اور جو اس کے اندر خامیاں ہیں ان کی شاندار قسم کی عالمانہ توجیہات پیش کریں، تو یہ بات تو ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جاتا، پرانے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کو جو ہے نا وہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی واقعہ بخاری کی یہ شروعات جو ہیں یہ بڑی شاندار ہیں، اور بخاری کی تفہیم کے لیے بنیادی کردار جو ہے نا وہ ادا کرتی ہیں، اور ہر مدرس جو ہے وہ ان کتابوں کا، ان شروحات کا جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ایسی ہے کہ واقعہ میں لاجواب کتاب ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے سب الکتب بعد القرآن، تو یہ بعد القرآن والی بات ہم نہیں مانتے۔ ہاں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اس وقت جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ صحیح حدیث جو ہے امام بخاری کے نزدیک وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب کا نام صحیح مسلم رکھا، اور اس وقت بہت بڑے محدث تھے امام ابو زرع، تو ان کے سامنے جب یہ مسلم پیش آئی تو ان کے رشتے دار بھی تھے حضرت امام مسلم کے، تو انہوں نے امام مسلم کو بلا کے بڑا اظہار افسوس کیا کہ آپ نے اس کتاب کا نام صحیح مسلم رکھا ہے، اور لوگ یہ سمجھے کہ اس میں ساری حدیث صحیح ہے، تو اس میں غیر صحیح حدیث بھی موجود ہے، تو آپ جو ہے نا یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے بخاری میں بھی غیر صحیح حدیث موجود ہیں۔ وہ حضرت امام بخاری نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی کہ اس میں غیر صحیح حدیث جو ہے وہ نہ آنے پائے، لیکن واقعہ میں انسان ہی ہوتا ہے، تو یہ ان کی ایک کاوش ہے، اور یہ بڑی شاندار کاوش اپنے دور کے لحاظ سے انہوں نے جمع کی ہے، اور اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ہم تو ساری کتابوں کو، مثنوی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایک اور بات رہ جاتی ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ حضرت مولانا محمد حسین مراد آبادی جو تھے انہوں نے ایک شعر کہے، 2 شعر کہے کہ انہوں نے کہا اننی ابصرت فی نوم الرسول فی یدہ المسنوی وهو یقول، مانا نہیں کرتے آپ تک علم آپ کو پتہ ہے، صنفت کتب کثیر ما نبی لیس فیہا کالکتاب المسنوی، کہ مسنوی کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے علم معنوی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو خواب آتی ہے، اور ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے، تو ہم اس کی بالادستی کو قبول کرتے ہیں، اور اس معنی میں قبول کرتے ہیں کہ اس میں صحیح حدیث ہے۔ لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، حنفیوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بخاری کے مخالف ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ حنفیوں کے جتنے مدارس ہیں سب کے سب میں بخاری پڑھائی جاتی ہے، اور ساری باتیں جو ہے نا وہ طالب علموں کو بتائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے۔ تو بخاری کی کوئی مخالفت جو ہے وہ حنفیوں کے یہاں نہیں ہے، بلکہ اس کے 4 نسخے ہیں بخاری کے جو امام بخاری سے روایت کیے گئے ہیں، اس میں ایک شافعی المذہب ہے اور 3 جو ہے وہ حنفی المذہب ہے۔ تو اگر حنفیوں کو بخاری سے عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، تو 3 آدمی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے۔ پھر یہ جو اس کا ایڈٹ کیا ہوا نسخہ اس وقت جو متداول ہے یہ حسن سغانی کا ہے، اور حسن سغانی جو ہے وہ حنفی تھے، تو وہی نسخہ جو ہے نا وہ اب چل رہا ہے۔ تو یہ مطلب حنفیوں نے اس کے اوپر بہت توجہ دی ہے بخاری کے اوپر، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کاش حنفی اس کتاب کے اوپر توجہ نہ دیتے، کاش کہ وہ موطا امام مالک پہ توجہ دیتے، کاش وہ کتاب الآثار پہ توجہ دیتے، تو وہ بات جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوتی، تاکہ ہماری حنفیت کو بھی فروغ ملتا، اور ہمارا جو دلائل کا نظام ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ ہم بخاری کی اور دوسری حدیث کی کتابوں کی تدریس کرتے ہیں، اور حنفیت کے دشمن ہم خود اپنے گھر کے اندر تیار کر کے ان کو سامنے لے آتے ہیں، اور وہ آ کے جو ہے نا یہ شوافی کی کتابیں، امام بخاری شافعی المذہب تھے، اور انہوں نے امام بخاری نے اس میں زیادہ تر وہ روایات جمع کی جو شافعی مذہب کی تائید کرتی تھی۔ تو جب وہ تائید والی ساری روایات آتی ہیں تو استاد صاحب حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، طالب علم استاد صاحب کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے وہ ہم اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں، اور حدیث اس کے خلاف موجود ہے، تو اب استاد صاحب کو پھر وہاں پر تعبیرات کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اس کے مطالب اور مقاصد بیان کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، خامیاں بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کاش کہ وہ روایات جو ہے وہ ان کی طرف توجہ دی جاتی جو حنفی فقہ سے متعلق ہیں،
تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. تو ہم اس طریقے سے اپنے دشمن سے کہ حنفی کے وہ اپنے گھر میں تیار کر کے تو ان کو ہم سامنے لاتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ان کا مقابلہ بھی کیا جائے. تو جب دشمن ہم خود تیار کر رہے ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آج میرے دماغ میں نہیں آئی ہے. جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی میرے دماغ میں یہی باتیں تھیں جو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن میں باتیں ایسی کہتا تھا طالب علمی کے زمانے میں، جیسے میں یہ بات کہتا تھا میں بریلوی نہیں ہوں، تو طالب علم میری طرف ایسے گھور کے دیکھتے تھے یہ کیا غیر سنی ہو گیا. تو میں ان سے یہ بات کہتا تھا دیکھو آپ سوچو اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اصل مسلمان ہے، وہ اصل اسلام ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہے ہم ان کو اصل مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ان کو فرقوں میں نہیں سمجھتے. فرقہ خوارج ہیں، فرقہ شیعہ ہے، دوسرے فرقے ہیں. اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے، یہ اصل اسلام جو ہے یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں گے تو تقسیم جب کریں گے تو اس تقسیم میں گویا ہم بھی فرقہ بنتے ہیں. تو ہم فرقہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کاش کہ ہمارے بزرگ جو ہے قرآن حکیم کی اس ہدایت کو پیش نظر رکھتے کہ هو سماکم المسلمین، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے رہتے. لیکن حالات کے تقاضا تھا اور اس وقت کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت رکھا. تو میں نے کہا یہ ہمیں قبول ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ ہم اترنے کے نہیں ہیں. میں ان سے طالب علموں سے یہ بات کہتا ہوں، اس زمانے کی بات ہے اور آج بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اگر تم جو ہے نا اس طریقے سے بات کرو گے، فرقے کی بات کرو گے، ہم اعلیٰ حضرت کو فرقہ نہیں مانتے، ہم بریلویوں کو فرقہ نہیں کہتے، لیکن اگر وہ فرقے کی بات کریں گے، اس حساب سے ہم سے بات کریں گے تو پھر ہم اپنا فرقہ الگ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم اپنا گولڈوی فرقہ بنائیں گے. تو یہ میں باتیں اس وقت کرتا تھا اور آج بھی میں یہی باتیں کرتا ہوں جس طریقے سے آپ حضرات طالب علموں کو، میں بھی اس وقت ایسا ہی طالب علم تھا، لیکن بے شمار باتیں جو ہیں جو اس وقت میری تھی وہ آج بھی ہیں. اور شاہ صاحب کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا، تو مجھے اس کا جو نقصان ہوا وہ مجھے پتا ہے. یہ شاہ صاحب سہارا دے رہے ہیں آپ کو کہ کچھ نہیں ہوتا. حق بات آدمی کہتا ہے تو اس کے لیے تختہ دار پہ آدمی کو لٹکنا پڑتا ہے. بے شمار مخالف پیدا ہو جاتے ہیں، اندھے بہرے مخالف، جن کو علم کی سوجھ نہیں، جن کو علم کا پتہ نہیں، وہ مخالف پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ آدمی کو تختہ دار پہ لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مالی مقاطع کرتے ہیں، اس سے ترک معاملات کرتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، اس پہ دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام غلط ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں یہ بد عقیدہ ہو گیا ہے پیرو قادری، اس کو اسلام سے نکال دو، اور یہ جو کچھ ہم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ باتیں ساری صحیح. تو حضرات گرامی، ہم جتنے آپ بھی کل علماء کرام میں شمار ہوں گے اور کل آپ بھی ان صفوں میں آؤ گے تو اس وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے فرقہ نہیں پیدا کرنا. اہل سنت و جماعت کا جو لفظ ہے، جو کردار ہے، جو عمل ہے، جو تعلیمات ہے، اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا اور کبھی جو ہے نا دائیں بائیں جو ہے نا وہ نہیں ہونا. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تو عرب کا سنی ہمارے ساتھ ہے، افریقہ کا سنی ہمارے ساتھ ہے، ایران میں اگر کوئی سنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، ہندوستان میں سنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر جب ہم اپنے آپ کو بریلوی کہیں گے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے آدمی کو بات کرنی چاہیے، فرقہ پرستی کی طرف نہیں آنی چاہیے. اصل اسلام اہل سنت و جماعت ہے، اسی کے اوپر قابو رہنا چاہیے اور اسی کی بات کرنی چاہیے. میں شاہ صاحب سے بھی اور حضرت صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں، بعض باتیں میں نے وہ کہہ دی ہیں کہ جو بہت پرانے عرصے سے میرے دماغ میں ہے اور وقتاً فوقتاً میں بولتا رہتا ہوں. اور آج مجھے اس بات کا آپ سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو میں نے بغیر لگی لپٹی، بغیر یہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی کرتا رہا اور اب بھی کرتا رہوں گا. اور اس کا اب نقصان جو ہے وہ مجھے بہت کم پہنچتا ہی نہیں ہے. اب دور دور یہ ساری باتیں رہ جاتی ہیں اور میں اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے میں تیار رہتا ہوں. تو یہ بارکاہ جو ہے نا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کاوش ہے، اس کو سراہنا چاہیے. اور ان کا ایک علمی مرتبہ ہے کہ اختلاف رائے ہر آدمی کو حق ہے، کسی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ یہ ہمارے اکابر ہیں. جب امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے اختلاف کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اکابر سے کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پہ کیوں اختلاف نہیں کر سکتے. ہاں، بے ادبی، کلمات کا غلط استعمال، توہین آمیز، تکفیر، یہ بری چیزیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں اپنے منصب میں رہنا چاہیے اور ہمارا منصب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دلائل ہیں
تو ان کی دلیل کے مقابلے میں ہم اپنے دلائل پیش کر دیں. کوئی قوم قبول کرتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتی تو اس کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے، کہ زور دینے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی کی بات ہم کیوں مانیں، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، جاؤ. تو جب وہ اگلا انکاری ہے آپ کی بات دلیل کبھی ہونے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتا تو آپ اس پہ اصرار مت کرو، اپنی دلیل دے کے چھوڑ دو. اگلا قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہ قبول کرے تو اس کی مرضی رہے گی. اللہ جل جلالہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے اکابر سے محبت رکھوں اور ان کے سائے میں چلتا رہوں. آپ حضرات نے مجھے، آپ کے اساتذہ نے مجھے دعوت دی، بلایا، میں اس لائق نہیں تھا. میں کل بھی طالب علم تھا، آج بھی طالب علم ہوں. لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں ملا ہو گیا ہوں. نہیں، میں ملا نہیں ہوں. ملا شاہ صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں. میں جو ہے نا وہ طالب علم آدمی ہوں. ملا کہتے ہیں جو علم سے بھرا ہوا ہو. تو یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو طالب علم آدمی ہیں. جیسے آپ طالب علم ہو ویسا میں بھی طالب علم ہوں. اور مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں طالب علم ہی ہیں، جب مر جائیں گے سو مر جائیں گے. کبھی بھی کوئی سوال تھا، مطلب یہ لوگ اس کا انتباہ بھی سوال یہ تھا کہ خاص طور پر علم حدیث میں جتنی باتیں ہیں اور رجال کا علم ہے یا درایت اور روایت کی اتنی علوم ہیں، تو آپ کا جو بھی مطالعہ ہے 50 سال کا، آپ کا ذہن کیا جاتا ہے کہ اس میں علم حدیث میں کیا ایسے کام ہے جو مزید ہونے چاہیے آئندہ ہے؟ دیکھیں، اب جیسے میں نے آپ سے کہا نا، ہر چیز اب فلیٹ ہو گئی ہے. کسی کے پاس تھوڑا علم بھی ہے لیکن اس کے پاس اب معلومات بہت ہیں. اور ایک وہ مکتبہ شامل آ گیا. تو مکتبہ شامل میں جو لوگ عربی کی ذرا سی شدھ بت رکھتے ہیں تو وہ خدا کا خوف کیے بغیر اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے کیونکہ اس کا فلانا راوی یہ ہے اور فلانا راوی یہ ہے اور فلانا راوی یہ. حضرات گرامی کے راویوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا آپس میں تطابق کیے بغیر جو ہے وہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسماء رجال میں بہت ساری باتیں ایک آدمی کے بارے میں لکھی ہوئی، مثبت بھی ہوتی ہیں، منفی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دوسری کتابوں سے بھی مل کے ان کا تطابق کیا جائے، ان کو آپس میں مقابلے میں لایا جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کیا جائے. تو اس میں اسماء رجال میں ایک یہ بات جو ہے نا یہ بھی پیدا ہو گئی ہے. تو بہرکیف جو ہے نا یہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ جو حدیث کی علل ہے ان کو واضح کیا جائے، اور تاکہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر یہ بات واضح ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ اس حدیث کو کیوں قبول کیا گیا ہے اور اس کا یہ درجہ کیوں ہے. کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا خبر واحد ہوتی ہے، جیسے تو خبر واحد ہوتی ہے تو ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ ہر خبر واحد سے یا واجب ثابت کرتے رہتے ہیں تو یا جو ہے نا اس سے مکروہ تحریمی ثابت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک چیز قرآن کے خلاف ہے، خبر واحد قرآن کے خلاف ہے، تو قرآن کے خلاف جب خبر واحد ہے تو اب آپ اس سے مکروہ تحریمی یا واجب کیسے ثابت کرو؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں اور پیش نظر رکھ کے جو ہے نا پھر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب صحابہ کرام پہ جیسے کتابیں 4-5 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے احوال کے بارے میں، ایسے ہی جو ہے نا اسماء رجال پر بھی جو کتابیں ہیں تو ان کو جمع کر کے اب اس دور کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان سب کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد راویوں کے بارے میں بحث و تمیز کریں، اور اس پہ صرف نہیں کہ وہ انا وڈے ریوڑیاں موڑ اپنے کا کہ وہ جو ہے نا اپنے آدمی بٹھا لو جی یہ ہمارے فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب ہیں تو یہ فلانے مدرسے کے ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے نہیں تمہارے مدرسے کے بھی شیخ الحدیث کو بٹھاؤ اللہ کے، ان کو بھی بٹھاؤ. اہل حدیث حضرات کو جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو بھی محدثین کو بٹھاؤ، اور ایک مشترکہ طور پہ ایک ایسی کاوش آئے کہ جس کو جو ہے نا آگے بڑھایا جائے راویوں کے بارے میں. اور یہ بات میں صحابہ کرام کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ یار یہ اتنی کتابیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو ایک کتاب کو جس میں زیادہ مواد ہے بنیاد بنا لیا جائے، اور دوسرے جو مواد جو اوپر کا ہے وہ اس کتاب میں جو ہے شامل کر دی جائے اور نیچے اس کا حوالہ دے دیا جائے، تو یہ ایک ہی کتاب ہو جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اب حدیث کی جو بات میں آپ سے عرض کروں، حدیث پہ تو میں نے سنا یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ زمین پہ جتنی کتابیں حدیث کی ہیں وہ سب جمع کر لی گئی ہیں اور اب ان حدیث کو جمع کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے وہ کس ترتیب سے کس حساب سے لگے ہوئے ہیں، سب کو جمع کر رہے ہیں موضوعات سمیت، یا اس میں صحیح جو ہے وہ ان کو الگ کر رہے ہیں، یا کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے علم میں. کیا ہے کیا کرنا ہے
वाटर आप बताएं क्या नहीं हज़रत शाह साहब दामन बरकातुहू आलिया के दस्ते अक़दस से जामिया अल-हिंदिया में इन उलमा ने इस ईयर में तख़स्सुस फिक़ह की जो है ना वो किताब कोर्स मुकम्मल किया है, उसकी सनदें हज़रत शाह साहब के हाथों से तक़सीम की जाएगी। हाँ, तो उस्ताद साहब हमारे यहाँ इस साल तख़स्सुस फिक़ह का एहतमाम करवाया गया और इसमें तो हज़रत मुफ्ती सैयद मुनव्वर शाह साहब ने इन तमाम मुतखस्सिसीन के लिए अपनी सनद का इजरा फरमाया है। तो मैं इन तमाम तलबा के एक के बाद दीगरे नाम पुकार रहा हूँ, तो वो तमाम तलबा आगे आके शाह साहब से अपनी सनद वसूल फरमाएँ। जनाब मोहम्मद अनीस बिन हाफिज़ अब्दुल लतीफ़, हाफिज़ रज़ाउल मुस्तफ़ा बिन कारी आलम हुसैन, मोहम्मद अनीस साहब। जी जी ठीक है। हाँ, असल जो आपको तख़स्सुस की सनद मिलेगी वो इम्तिहान के बाद, जब बाकायदा इदारे का इम्तिहान होगा तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको जो हमारी एक कॉन्वोकेशन में जो सनद दी जाती है उसके साथ आपको तख़स्सुस की सनद दी जाएगी। और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद सादर हुसैन साहब जो तशरीफ़ फरमाए तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको इस्लामिक बैंकिंग की भी साहब गालिबन सनद इंशाअल्लाह ताला आपको साथ दी जाएगी। ये मुफ्ती साहब की तरफ से एक प्राइवेट सनद जो है वो तख़स्सुस की अपनी तरफ से दी जा रही है। जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद अब्दुल सुभान बिन सैयद कमरुल्लाह, आतिफ मजीद सुलेमानी बिन अब्दुल मजीद, मोहम्मद फहद, लिखा हुआ नहीं है नाम इनकी गलतियत से, मोहम्मद जिब्रान, मुज़म्मिल अहमद खान, इमरान खान बिन सईद खान। अच्छा, मुफ्ती साहब भी फरमा रहे हैं कि अगरचे ये हमारे इदारे के फाजिल हैं और यहीं से आपने अपना फतवा नवीसी का कोर्स मुकम्मल किया था, तो मुफ्ती साहब की तरफ से आपको भी सनद दी जाती है। मोहम्मद उस्मान खान बिन मोहम्मद उस्मान खान बिन नूर मोहम्मद खान, मोहम्मद शरीफ बिन रब नवाज, खुर्रम शहजाद बिन मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद आसिफ बिन गुलाम मुस्तफ़ा, हसनैन अहमद बिन अहमद बख्श, हाफिज़ मोहम्मद साबिर बिन हाफिज़ अब्दुल रशीद, सैयद नूर मोहम्मद रहमानी बिन हकीम सैयद मोहम्मद सरफराज अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह। इनके वालिद अगर हयात होते तो यकीनन उनके लिए इंतहाई जो है वो खुशी के लम्हात होते। अल्लाह ताला उनको तरीक़ रहमत फरमाए। मोहम्मद ज़ुबैर ज़फ़र बिन अल्लामा कारी ज़फ़र अहमद नक्शबंदी साहब और जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के वालिद साहब भी इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ, आपके लिए मुबारकबाद। आखिर में मैं कलमाते तशक्कुर के लिए मुल्तमिस हूँ जामिया अल-हिंदिया के मुदीर जनाब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सरफराज साबिर साहब से कि आप कलमाते तशक्कुर अदा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये तकमील बुखारी का प्रोग्राम बहुत शानदार अंदाज में चल के उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतने तलबा यहाँ तशरीफ ला पाएंगे हालात की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रहा। और इसमें एक जो खुशी की बात यह है कि जहाँ एक तरफ ये कि हज़रत साहब तशरीफ लाए, आज के प्रोग्राम में आपने शानदार अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, उसके साथ साथ दूसरी खुशी ये भी है कि हमें आपने इन उलमा जो सिख जिले के तालिब इल्म हैं, हमारे तालिब इल्म हैं लेकिन
ان کے بقول وہ بلکہ شاہ صاحب کے بقول وہ ملا ہیں کہ جن کی آج ہمیں تمام کی صورت اور ان کی شکل دیکھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے. ہمارے یہاں پتی مدارس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کہ جب طالب علم 6 ایئر میں آ جاتا ہے، آخری سال میں آ جاتا ہے، تو وہ بقول آپ کے ملا بن جاتا ہے. اب اس سے ہر اعتبار سے استثناء حاصل ہوتا ہے. کلاس میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. 2 پیریڈ تاخیر سے آئے، 4 پیریڈ تاخیر سے آئے، یا 2 پیریڈ پہلے چلا جائے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور آنے والوں کے لیے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ان علماء کی کم از کم اس روش کو مت اپنائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، یہ لوگ جس مقام پر بیٹھے ہیں ایسے نہیں. یہ سال جو آخری سال ہوتا ہے بڑا محنت کا سال ہوتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ آپ کو ملتا ہے. ہر استاد جب اپنی کلاس میں ہوتا ہے جو گفتگو فرما رہتا ہے تو کتاب کے علاوہ جو کچھ اس کے سینے میں آپ نے اساتذہ سے منتقل ہوتا ہے وہ منتقل کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ اس لائق شاید نہیں سمجھتے کہ کلاس میں آ کر اپنا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کا شاید اپنا وقت ضائع ہوتا ہے تصور کرتے ہیں اور کلاسوں سے آپ جو ہے وہ باہر رہتے ہیں. یا ہاسٹل میں رہتے ہوئے کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس میں تاخیر سے آتے ہیں یا پھر آتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے آنے والے طلباء کو ہدایت دے کہ وہ کلاسوں کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کریں تاکہ اساتذہ سے وہ کمال کو مستفید ہو سکیں. اور آخر میں ہمارے آج کے مدرس، آج کے مہمان خصوصی جناب شاہ صاحب سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں ہمارے علاقے میں جو کیفیت ہے، جو حال ہے، اس حال میں آپ سے سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ نے جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آج ان دوستوں کو سند دی گئی ہے چونکہ ان پر ادارے کی طرف سے سال میں 80 فتوے لکھنے لازم تھے، لیکن ماشاءاللہ ایک سعادت بزور بازو نے طالب افسر خدائے بخشندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دوستوں میں سے بعض کو یہ فضیلت اور شرافت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کچھ بڑھ کر اس سے بھی زیادہ تعداد سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. جیسے کسی وقت عمران خان بھی جب یہاں پڑھتے تھے تو انہوں نے بھی زیادہ فتوے لکھے تھے تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا تھا. تو آج چونکہ اس محفل میں اور ان دوستوں میں اس کلاس میں خورم شہزاد صاحب نے زیادہ فتوے 100 سے بھی زیادہ لکھے ہیں اور تقریباً ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 200 فتوے لکھیں. کتنا ہو گیا پھر 2 سے ہو گیا الحمدللہ. تو ان کو میری طرف سے یہ تحفہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں. ہمارے درمیان ادارے کے آخری سال کے طالب علم جناب زبیر ظفر صاحب کے والد گرامی محترم مکرم کی طریقت حضرت علامہ قاری ظفر احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ نے 6 ایئر کے اساتذہ کے لیے کچھ تحائف کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ابھی آپ تشریف لے آئیں. ایک شاہ صاحب کے لیے تھا، یہ علامہ پروفیسر سرفراز صابری صاحب کے لیے، مفتی عبداللہ نورانی صاحب غالباً تشریف نہیں لائے. درخواست کروں گا اگر آپ تشریف لائیں.
ایک مولانا زاہد الحق صاحب وہ بھی تشریف میں ہے، تو پرنسپل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ان سے وصول کریں انشاءاللہ۔ دعا کے لیے میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ آپ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سب بلال عالم ختم البخاری شریف بل بتا رہا تھا ختم البخاری کیا بولتے ہیں تکمیل بخاری شریف الہ العالمین اساتذہ کرام نے ان کی کاوشیں کوششیں کی، بڑی محنت سے علماء تیار کیے، الہ العالمین ان کی کاوشوں کوششوں کو منظور و مقبول فرما، اور انتظامیہ اور تمام اساتذہ کرام جن لوگوں نے کار خیر میں بھرپور حصہ لیا، جس حساب سے میں تمام کو دربار عالی میں منظور و مقبول فرما، الہ العالمین حضور علیہ السلام کے خطبے میں جو بچے عالم بنے، الہ العالمین ان کا عمل بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ